اگر تم لاکھ کوششوں کے باوجود میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے تو بہتر ہے تھوڑی سی کوشش اپنے لیے کر لو، شاید تمہارا کچھ بن جائے۔ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اسے بولنے دو۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیں یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ عام طور پر مردوں کو وہی عورتیں اخلاق سے گری ہوئی نظر آتی ہیں جو ان کے بجائے کسی اور سے ہنس کر بات کر رہی ہوتی ہیں۔ بے پرواہ ہو جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ تنہا بیٹھا کرو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جایا کریں گے۔ مرد بھی عجیب ہے، اس سے شادی نہیں کرتا جس سے چھپ کر ملتا ہے، اور اس سے شادی کر لیتا ہے جس سے کوئی اور چھپ کر ملتا ہے۔ زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو موقع کبھی نہ دینا۔ مرہم کے لالچ میں آ کر کسی کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ دینا بھی بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ بے وقوف مرد عورت کو کہتا ہے کہ چپ کرو، اور عقل مند مرد عورت کو کہتا ہے خاموشی تم پر بہت جچتی ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو آپ کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنا زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو خود کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ اپنے راز خود تک محدود رکھ کر بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراً مت کھولا کریں۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہیں، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب کوئی کیل بن کر مسلسل چبھنے لگے تو فوراً ہتھوڑی بنو اور اسے گاڑ دو۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی گمان میں رہتے ہیں۔